سحر صدیقی ہم سے سینئر تھے۔ یہ مختلف اخبارات میں دھکے کھاتے کھاتے روزنامہ پاکستان میں آ گرے۔ اظہر سہیل اس وقت ہمارے ایڈیٹر تھے۔ سحر صدیقی کو نوکری کرنا آتی تھی، لہٰذا وہ چند دنوں میں اظہر سہیل کی ناک کا نتنا بن گئے۔ دفتر کے لوگ سحر صدیقی کو پسند نہیں کرتے تھے، میں بھی ان میں شامل تھا، لیکن صدیقی صاحب مجھے بلا وجہ پسند کرتے تھے اور مجھے بلا کر چائے بھی پلاتے تھے اور گپ شپ بھی کرتے تھے۔ ہمارے کولیگز اس رابطے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا میں بھولا بھالا اور لئی لگ قسم کا پینڈو ہوں، جبکہ سحر صدیقی انسانی شکل میں لومڑی ہے۔ یہ مجھ سے گپ شپ کے دوران دفتر کی باتیں اگلوا لیتا ہے اور پھر اظہر سہیل کو بتا دیتا ہے۔ میں ساتھیوں کو جتنی تسلی اور صفائی دیتا، ان کا شک اتنا ہی پکا ہو جاتا، لیکن بہرحال سحر صدیقی میرے استاد ثابت ہوئے۔ انہوں نے مجھے صحافت کی وہ باریکیاں سکھائیں جن سے میں بالکل نابلد تھا۔ مثلا انہوں نے مجھے فون کرنا سکھایا۔ ان کا کہنا تھا آپ جب بھی کسی سٹوری کے لیے کسی شخص کو فون کریں تو اپنے لہجے میں 7 قسم کی شہد کی مٹھاس، 7 اولیاء کرام کی عاجزی اور لکھنؤ جیسی 7 تہذیبوں کی شائستگی ڈال دیا کریں۔ آپ ہیلو کر کے بات شروع کر دیتے ہیں، یہ بد تہذیبی اور ناشائستگی ہے۔ میں نے ایک دن ان کے سامنے فاروق لغاری صاحب کو فون کیا۔ لغاری صاحب نے فون اٹھایا۔ میں نے چھوٹتے ہی کہا لغاری صاحب میں ڈیلی پاکستان کے میگزین سیکشن سے بول رہا ہوں۔ لغاری صاحب نے فوراً جواب دیا میں بیزی ہوں، آپ پھر کسی وقت فون کیجئے گا، اور ساتھ ہی فون بند کر دیا۔ سحر صدیقی دیکھ رہے تھے، وہ مسکرائے، مجھ سے فون لیا، نمبر ملایا۔ لغاری صاحب نے فون اٹھایا تو یہ نہایت شائستگی سے بولے کیا میں سردار فاروق احمد خان لغاری صاحب سے بات کر سکتا ہوں؟ دوسری طرف سے آواز آئی جی میں بول رہا ہوں۔ صدیقی صاحب نے عاجزی سے کہا سردار صاحب آپ زیادہ مصروف تو نہیں ہیں، مجھے آپ سے بس 1 منٹ چاہیے، آپ اگر بیزی ہیں تو میں آپ کو دوبارہ فون کر لوں گا۔ لغاری صاحب نے کہا آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ یہ بولے مجھے آپ کا نمبر ڈیلی پاکستان کے چیف ایڈیٹر اظہر سہیل صاحب نے دیا ہے، یہ آپ کے بہت اچھے دوست ہیں، میں ان کا نیوز ایڈیٹر ہوں۔ لغاری صاحب نے فوراً جواب دیا سر آپ حکم کریں، میں بالکل فارغ ہوں۔ اور اس کے بعد وہ سحر صدیقی کے ساتھ آدھ گھنٹہ گفتگو کرتے رہے۔ میں نے یہ گر پلے باندھ لیا، میں آج بھی جب کسی کو فون کرتا ہوں تو مجھے سحر صدیقی یاد آتے ہیں اور میرے دل سے ان کے لیے دعا نکلتی ہے۔ انہوں نے مجھے دوسرا گر سرخی کا بتایا تھا۔ ان کا کہنا تھا اگر خبر کمزور ہو تو سرخی مضبوط ہونی چاہیے، اور اگر خبر بڑی ہے تو سرخی نرم ہونی چاہیے۔ تیز خبر کے ساتھ تیز سرخی اخبار اور صحافی دونوں کو بند کرا دیتی ہے، اور کمزور خبر کے ساتھ کمزور سرخی خبر کو قتل کر دیتی ہے۔ انہوں نے مجھے ذرائع کا استعمال بھی سکھایا۔ ان کا کہنا تھا صحافت میں ذرائع ایک طلسماتی لفظ ہے، آپ اس لفظ کی آڑ میں عورت کو مرد اور مرد کو عورت ثابت کر سکتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا اور ذرائع ہوتے کون ہیں؟ ان کا جواب تھا یہ خبر دینے والا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کا نام نہیں لکھ سکتے، لہٰذا ہم معلومات کو ذرائع کے کپڑے پہنا دیتے ہیں۔ ذرائع اطلاع کو عوام تک پہنچانے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا اور اعلیٰ ذرائع کون ہوتے ہیں؟ سحر صدیقی نے کہا لگایا اور جواب دیا اعلیٰ اور اعلیٰ ترین ذرائع ملک کی مقتدر ترین شخصیات ہوتی ہیں۔ میں بھی ہنسا اور یہ سبق بھی گرہ سے باندھ لیے۔ میرے ساتھ کل پنجاب کے ذرائع نے رابطہ کیا، یہ 9 ستمبر کے کالم ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں کی وضاحت کرنا چاہتے تھے، لیکن اپنا نام اور عہدہ بھی بچانا چاہتے تھے، لہٰذا میں نے انہیں ذرائع مان لیا۔ ان کا کہنا تھا پنجاب میں بے شک 3 برسوں میں 7واں آئی جی اور 5واں چیف سیکرٹری آیا، لیکن یہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے پہلے چیف سیکرٹری اور پہلے آئی جی ہیں۔ پنجاب کو 3 برسوں میں جتنے آئی جی اور چیف سیکرٹری ملے وہ وزیر اعظم آفس سے ملے، اور وزیر اعلیٰ کو صرف وہ برداشت کرنا پڑے، لیکن اس بار
سی ایم نے پہلی مرتبہ آئی جی اور چیف سیکرٹری کے لیے وزیر اعظم سے بات بھی کی اور باقاعدہ خط لکھ کر اپنی مرضی کے آفیسر بھی لیے۔ چنانچہ آپ کو وزیر اعلیٰ کی چوائس کو تھوڑا سا وقت دینا چاہیے۔ میں نے ذرائع سے اتفاق کیا اور پوچھا لیکن پرانی ٹیم میں کیا خرابی تھی؟ ذرائع نے مسکرا کر جواب دیا، آئی جی انعام غنی کی تمام پرفارمنس بریفنگز اور پریزنٹیشن تک محدود تھی۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے ذرائع سے پولیس کی کارکردگی کا جائزہ لیا تو پنجاب کی صورتحال بہت خراب نکلی۔ مینار پاکستان کے واقعے سے قبل اسپیشل برانچ نے آئی جی آفس کو مینار پاکستان پر سیکورٹی کی کمزوریوں سے مطلع کر دیا تھا، لیکن یہ خط فائلوں میں پڑا رہ گیا۔ مینار پاکستان کے واقعے کے بعد آئی جی کا رد عمل بھی عمومی تھا۔ وہ اس واقعے کو چھوٹا اور غیر اہم سمجھ رہے تھے، جبکہ وزیر اعلیٰ کی نظر میں یہ بہت اہم تھا۔ آئی جی نے گھنٹی ڈی ایس پی اور ایس ایچ او کے گلے میں باندھنے کی کوشش بھی کی، لیکن وزیر اعلیٰ نے ڈی آئی جی آپریشنز لاہور ساجد کیانی کو او ایس ڈی بنا دیا، جبکہ ایس ایس پی آپریشنز سید ندیم عباس اور ایس پی سٹی حسن جہانگیر کو عہدوں سے ہٹا دیا۔ آئی جی نے مزاحمت کی کوشش کی اور یہ بھی فارغ ہو گئے۔ چیف سیکرٹری جواد رفیق ملک بھلے انسان ہیں، لیکن وہ صرف نوکری کر رہے تھے۔ وہ تمام تقرریاں اور تبادلے وزراء اور وزیر اعلیٰ آفس کے اشارے پر کرتے تھے اور وزیر اعلیٰ کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ ان کی خواہش تھی چیف سیکرٹری آدھے ہی صحیح لیکن میرٹ پر فیصلے کرے، مگر جواد رفیق ملک میں اتنی ہمت نہیں تھی، چنانچہ یہ بھی چلے گئے۔ وزیر اعلیٰ اس بار خود اپنی مرضی سے تگڑے افسر لے کر آئے ہیں، یہ چاہتے ہیں پنجاب میں تبدیلی آئے۔ میں نے پوچھا کیا یہ تبدیلی صرف یہاں تک رہے گی؟ ذرائع نے ہنس کر جواب دیا، نہیں، اب کابینہ میں بھی تبدیلی آئے گی۔ وزیر اعلیٰ خود اپنی مرضی کی ٹیم چنیں گے اور انہیں وزیر اعظم کی مکمل حمایت حاصل ہوگی۔ ذرائع نے لمبا سانس لیا اور فرمایا، آپ یہ جان کر حیران ہوں گے ملک میں کوئی اور ایک پیج پر ہو یا نہ ہو، لیکن عمران خان اور عثمان بزدار دونوں ون پیج پر ہیں۔ میں نے پوچھا کس قدر؟ ذرائع نے ہنس کر جواب دیا، آپ دو مثالیں لے لیں۔ پنجاب کے 8 درجن وزراء واٹس ایپ کے ذریعے وزیر اعظم کو روزانہ وزیر اعلیٰ کی شکایتیں لگاتے تھے۔ وزیر اعلیٰ نے آج فلاں اہم میٹنگ منسوخ کر دی، یہ فلاں جگہ پر لیٹ پہنچے، یہ اپوزیشن کے فلاں شخص سے مل رہے ہیں، یہ اور ان کا خاندان اتنی کرپشن کر رہا ہے اور وزیر اعلیٰ نے یہ بات غلط کر دی، وغیرہ وغیرہ۔ اور آپ دونوں کے درمیان کوآرڈینیشن دیکھیں۔ عمران خان یہ تمام پیغامات وزیر اعلیٰ کو بھجوا دیتے تھے، چنانچہ سی ایم جانتے ہیں کون ان کا حامی اور کون مخالف ہے۔ یہ بس خاموشی سے مناسب وقت کا انتظار کرتے رہے اور وہ وقت آ گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے فردوس عاشق اعوان کو ہٹا کر اپنے مسلز چیک کر لیے، یہ فیصلہ ان کا تھا، اور وزیر اعظم نے فردوس بی بی کو آپ اپنے باس سے بات کریں کہہ کر وزیر اعلیٰ کو پوری سپورٹ دی۔ وزیر اعلیٰ اب کابینہ میں بھی باس بن کر دکھائیں گے، کابینہ ری شفل ہوگی اور بڑے بڑے وزراء فارغ ہو کر گھر چلے جائیں گے۔ دوسری مثال، ملک کے تمام طاقتور حلقوں، اپوزیشن اور پارٹی کے اہم لیڈروں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، لیکن وزیر اعظم نے عثمان بزدار کو نہیں ہٹایا۔ اسد عمر تبدیل ہو گئے، عمر ایوب، خسرو بختیار، حماد اظہر، شبلی فراز، فواد چودھری اور شیخ رشید بدل گئے، لیکن عثمان بزدار نہیں بدلے۔ کیا یہ ون پیج نہیں ہے؟ میں نے کہا لگا کر جواب دیا، یہ دونوں مثالیں حیران کن ہیں اور میرے پاس اعتراف کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ میں نے چند لمحے توقف کیا اور پھر پوچھا، آپ کو عثمان بزدار کی کس خوبی نے حیران کیا؟ ذرائع نے ہنس کر جواب دیا، یہ شخص بے شک ناتجربہ کار اور زیادہ پڑھا لکھا نہیں، لیکن اس میں ایک ایسی حیران کن خوبی ہے جو آج تک پنجاب کے کسی وزیر اعلیٰ میں نہیں تھی۔ یہ عام اور غریب آدمی کے ساتھ بہت کمفرٹیبل ہوتا ہے اور غریب اور عام لوگ بھی ملاقات کے بعد اس کو اپنا مان لیتے ہیں۔ یہ ہر ماہ 90 شاہراہ قائد اعظم پر 800-900 غریب لوگوں سے ملتا ہے، ان کی شکایت خود سنتا ہے، خود آرڈر جاری کرتا ہے اور ان آرڈرز پر فالو اپ بھی لیتا ہے۔
یہ عام لوگوں کے ساتھ زمین پر بھی بیٹھ جاتا ہے، ان سے گلے بھی مل لیتا ہے اور ان کے ساتھ کھا پی بھی لیتا ہے۔ میں نے یہ خوبی کسی وزیر اعلیٰ میں نہیں دیکھی، اور شاید اللہ تعالیٰ اسے اسی لیے نواز رہا ہو، ذرائع خاموش ہو گئے۔ شکریہ۔